آپ نے ایک پریس کانفرنس کو کورنگ کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دراصل یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے اور بدترین جو ہے الیکشن تھے، جس کی گواہی آپ لوگ بھی دیں گے کہ جو بھی یہاں پہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن کوئی پرساں حال نہیں تھا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ من مرضی سے جتنا کچھ انہوں نے دھاندلی کرنی تھی، دہشت گردی کرنی تھی، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جہاں سے یہ بیلٹ باکسز along with مٹیریل جو چوری کیے گئے، وہ بیلو میرپور کے ایس ایچ او کی سرپرستی میں جو ہے وہ چرائے گئے، اور الزام کسی اور پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس میں جو وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو بھی مارا پیٹا گیا۔ اس کے پاس بھی کافی ایویڈنسز ہیں کہ ریگنگ کرنا کون چاہتا تھا یا بیلٹ پیپر کون چھیننا چاہتا تھا۔ یہ تو ہماری فیور کی پولنگ اسٹیشن تھی، تو الزام کسی اور پہ لگایا گیا۔ یہ ایک پری پلان سارا کچھ تھا، اور جس کی ایویڈنسز ملے کہ پولیس اسٹیشن کے پیچھے وہ ایک باکس رکھ کے اس میں سے بیلٹ پیپر دکھا کے ہمارے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بیٹے رو رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، یہ کی ہوئی ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈبہ آپ کو ہاتھ کہاں سے آیا؟ بیلٹ پیپر دکھا کے پھر وہ ڈبہ کہاں چلا گیا؟ یہ ساری ایک ڈھکوسلا اور سارا کچھ جو ہے پری پلان ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پولنگ اسٹیشن کی جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا لگا ہوا، ایک تو انہوں نے توڑ دیا، دوسرا پریزائڈنگ آفیسر نے ریٹرننگ آفس میں وہ جمع کرا دیا تھا جس میں ایویڈنسز موجود تھے، تو وہ بھی سارا کچھ جو ہے ختم کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ فارم 45 جو ہمارے پاس ہمارے ایجنٹ نے پریزائڈنگ آفیسر سے ریسیو کیے، اس کے مطابق ہمارا جو بنتا تھا، ریگنگ کے باوجود بھی ووٹوں کا جو تھا وہ 2113 ووٹ کا ڈفرنس تھا۔ جب یہ ساری چیزیں آر او آفس میں پہنچی تو ان کی جو ریکنسائل کرتے ہیں، تو باہر اسکرین پہ ہم بیٹھے تھے جہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن نمبر 157 کا ڈسپلے ہوا جو ٹیمپرڈ تھا۔ اپوننٹ کو ملے تھے 190 ووٹس، اور اس کو کنورٹ کیا گیا پہلے 290 میں، اور پھر ان کا فگر نہیں پورا ہو رہا تھا تو اس کو 390 میں تبدیل کیا گیا۔ ہم نے ایک دم سے یہ کمپلین اپنا یہ جو فارم 45 ہے یہ بھی پیش کیا، جو ظاہر دکھائی دے رہا تھا کہ اس میں قلم کا، لکھائی کا، رنگ کا بہت فرق تھا، تو ٹیمپرنگ ہو رہی تھی یہ سارا کچھ۔ اور کہا گیا کہ 4 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ہمیں ابھی ملے ہی نہیں ہیں، وہ گم ہیں، تو اتنے میں سارے کاغذ ادھر ادھر سے ٹائم ویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ایک صاحب نمودار ہوتے ہیں کہ صحیح میں ریٹرننگ آفیسر ہوں، جس کے ہاتھ میں فارم 45 صرف ہاتھ میں تھا، وہ لہراتا ہوا آر او آفس میں پہنچا کہ صحیح میں تھک گیا تھا، مجھے طبیعت خراب نہیں تھی، میں گھر چلا گیا تھا، اور 1 بجے میں ابھی میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، لے کے آیا ہوں۔ حالانکہ پولنگ اسٹیشن پہ یہ جو بھی مٹیریل گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ سیل ہو کے پہنچتا ہے،
تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ 4 پولنگ اسٹیشنز ریکور ہوتی رہیں ان سے. آر او صاحب سے جا کے 1580 کا فگر کیا جس کا ڈفرنس ہمیں جتوایا گیا. یہ چیزیں دیکھ کے ہم نے احتجاج کیا. اس وجہ سے ہم نے اپنے پروف کے لیے جو ہے کہ بھئی کل کو پھر اور نہ کیا جائے گڑبڑ، اس میں ہم نے یہ لے لی جو فائنل اس کا تھا 186 کی پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ ہم نے لے لیا گورنمنٹ کا، جس میں یہ پروف ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن دی کہ جی یہ ایک پروسیس چل رہا ہے، آپ اس کو کیسے کریں گے کہ یہ گڑبڑ زیادہ نہ ہو. تو ہماری ریکویسٹ پہ ڈی آر او صاحب نے وہ مٹیریل جو ہے ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز کا آرمی اور رینجرز کی کسٹڈی میں دے دیا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، کسی کو ہاتھ لگانے نہ دیں. تو یہ ساری رودات اور یہ کہانیاں ہیں. یہاں پہ اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ جو پوسٹڈ بھی نہیں ہیں وہ اور جگہ پہ پوسٹڈ ہیں، وہ سارے شر جو ہے انسپیکٹر یہاں پہ آ کے ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی. جو موبائل 3-4 موبائل کے ساتھ، اور وہ شر ایس ایچ اوز اس میں انور بھی تھا، شر بھی تھا، ایک اور بھی شر جو ہے وہ اسپیشلی آیا تھا ریگنگ کے لیے. پولیس کی کسٹڈی میں یہ ورک کر رہے تھے، جس کی کمپلین میں نے ایس ایس پی صاحب سے کی، اور اس کے بعد جو ہے ایس ایس پی صاحب نے ریڈیسل کی، اس چیز کو جو ہے سختی سے منع کیا. لیکن میں بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ان پولیس آفیسرز کو یا جو پولنگ کا عملہ تھا ان کو ڈائریکشن کہاں سے آ رہی تھی. تو بڑی مشکلوں سے ہمیں فارم 45 ملے ہیں. جب ہمیں فورسفلی نہیں اٹھنے کا، ہم نے کہا جانے بھی نہیں دیں گے، ہمیں مہربانی کر کے دیں، تو پھر جا کے ہمیں جو ہے یہ فارم 45 ملا ہے. ہمارے فارم جو ہم نے ریسیو کیے ہیں ود سگنیچر، تھمب امپریشن اینڈ آلسو جو اسٹیمپ ہوتی ہے اس کے ہم نے لیے ریٹرننگ آفیسر سے، اور وہ جو ہے ڈیفر کر کے جو انہوں نے ٹیمپرنگ کی، جو 4 پولنگ اسٹیشن بتا رہے تھے کہ جی نہیں مل رہی، اس میں وہ ٹیمپرنگ کر کے ہمارا 2113 کا فگر جو ہے وہ 1580 پہ لائے. تو ہمیں خدشات ہیں کہ یہ رویہ آگے چل کر 15 تاریخ کو ریپول ہو رہے ہیں. یہ ہماری پولنگ اسٹیشن ہماری فیور کی پولنگ اسٹیشن ہے، جس کا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ریسیو کی ہے کہ ہمیں اس آر او پہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ ریڈ ہینڈیڈ ریگنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. جو ٹیمپرنگ ریکارڈ میں کی گئی ہے وہ آر او کی سرپرستی میں کی گئی ہے. تو ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. ہم فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آزادانہ طور پر ہر ایک آدمی اپنا حق رائے دہی استعمال کرے. اگر یہی جو رویہ رہا تو میرا خیال ہے کہ پولیس کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ڈائریکشن لے رہے ہیں. لیکن ایس ایس پی صاحب کو ہم نے جتنی بھی کمپلینٹ کی اس کا جو ہے انہوں نے مداوع بھی کیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں خدشات ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے جو ہے ایسے لوگ بلائے گئے. ہماری پولنگ اسٹیشن پہ بھی ایک آدمی جو ایجنٹ تھا اس سے پسٹل ریکور ہوا، جو پولیس نے اس کو اریسٹ کیا، اس پہ 13D کی FIR ہوئی ہے. تو یہ تو 10 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں، وہ میں آپ کو پوری فگر بتاتا ہوں، جن پہ
اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں اتنے ایک پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہو سکتے. وہ فگر ہے تقریباً 10 پولنگ اسٹیشن کا, جہاں پہ ہمارے ایجنٹس کو, کیونکہ ہماری میجارٹی وہاں نہیں تھی, وہاں پہ شر کمیونٹی کے زیادہ ووٹنگ ان کے تھے, تو ہمارے ایجنٹ کو یرغمال بنا کے نکال دیا گیا. انور شر کی اور جو ہے کھمبڑا کے ایس ایچ او جو چانگ ہے, انہوں نے جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ خود کھڑے ہو کے اسٹیمپنگ کی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, مشتاق شر پہ جو اسٹیمپنگ کی اس میں انور شر ملوث ہے, اور جو بھی جورسڈکشن تھی ان 3 ایس ایچ اوز کی, وہاں پہ انہوں نے بہت سارے ٹھپ. یہ ایک ایویڈنس ہے کہ صرف اسٹیمپنگ کی ہوئی ہے, اس پہ کوئی اندراج نہیں ہے, کوئی تھمب امپریشن نہیں ہے, کوئی شناختی کارڈ کی اندراج نہیں ہے, آر او کی جو اپنا پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کی سائن نہیں ہے. ایسے ہی اسٹیمپ لگا کے وہ ڈبے بھر دیے گئے. ان میں 10 پولنگ اسٹیشن کو ہم نے جو ہمارے ایجنٹ تھے اس کو ریکگنائز کیا ہے. یہ ہم اعلیٰ حکام تک, الیکشن کمیشن تک اپنی رودات جو ہے پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ذریعہ جو ہیں وہ آپ ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جب یہ آپ نے بتایا کہ پولنگ اسٹیشن کا وہ 2 کا رزلٹ نہیں دیا, تو اس میں آر او نے کیا ایکشن لیا؟ آر او ایکشن تو اپنی جگہ پہ, یعنی کہ ڈھٹائی سے اس کی فیور میں لگے ہوئے تھے. فون کر کے جو ہے جو 4 پولنگ اسٹیشن بول رہے ہیں ہمیں نہیں ریسیو ہوئی ہے, ان کو فون کر کے منگاتے رہے. وہ پتہ نہیں ہے کس کو منگاتے رہے, کیا ہے. وہ سمپلی فارم 45 لے کے وہ پیش ہو رہے تھے. نہیں تو پولنگ اسٹیشن پہ جب پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ ایک ہی تھیلے میں ڈال کے وہ پیش کرتے ہیں آگے آر او آفس میں. فارم 45 جو ہے سر وہ لفافے میں سیل کر کے آر او کو دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ میں خالی, ہاتھ میں خالی, آر او کو کچھ نہیں کہا سر. ہم تو آر او تو ملوث ہے, وہ تو پروٹیکٹ کر رہا تھا. 2 پولنگ کا ریکارڈ گیا ہے اس میں بھی آر او ملوث ہے, سیل آر او بھی ملوث ہے, سیل کر کے اس کو آر او کو دینا. آر او کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ریگنگ کے لیے ہم کھڑے, ہم پیسفل ہیں. ہمارے ہاں ایسی الیکشن کبھی نہیں گئی. آئندہ ہونے والی پولنگ جو ہے 2 پولنگ اسٹیشنز میں آپ کا مزید کوئی مطالبہ امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی فوج کو طلب کیا جائے, کوئی دوسری ایجنسیاں, پولیس پہ اعتماد نہیں رہا. آپ دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ ہم سے مانگی گئی کہ موسٹ سینسیٹیو آپ کی کون سی پولنگ اسٹیشن ہے وہ آپ ہمیں بھیجیں. ہم نے وہ لسٹ پرووائڈ کی. ہمیں اشور کرایا گیا کہ ان پولنگ اسٹیشن پہ رینجرز اور آرمی ہوگی, لیکن وہاں پہ رینجرز تو موسٹ سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن پہ رینجرز آرمی تو اپنی جگہ پہ, کہیں پہ پی کیو آر کا لوگ تھے, کہیں پہ 2 پولیس کانسٹیبل تھے جن کو ڈنڈی ہاتھ میں پکڑائی ہوئی تھی, اور اتنے بڑے ہجوم میں وہ کچھ نہیں. بس کی بات نہیں.